لیکسیون 25 سبق نمبر 25۔ عنوان ہے جرمن زبان کے فعل ہابن کی گردان۔ ہابن ایک جرمن زبان کا فعل ہے یعنی ورب ہے جس کا مطلب ہے رکھنا۔ یہ جرمن زبان میں ایک ضروری معاون فعل ہے جو عام طور پر ملکیت، ضرورت یا مکمل زمانوں کی تشکیل کے لیے معاون فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جرمن زبان میں ہابن ہونا، رکھنا یا ملکیت کا ہونا سب سے اہم اور بنیادی افعال میں سے ایک ہے۔ یہ انگریزی کے لفظ ٹو ہیو کے برابر ہے اور دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک عام فعل کے طور پر اور دوسرا امدادی فعل کے طور پر۔ جرمن زبان میں ہابن ایک بے قاعدہ فعل ہے، اس لیے اس کی صورت ضمیر کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ ہابن کی گردان ضمیر کے لحاظ سے ہے۔ ich habe میرے پاس ہے، du hast تمہارے پاس ہے، er sie es hat اس کے پاس ہے، wir haben ہمارے پاس ہے، ihr habt تم سب کے پاس ہے، sie haben آپ کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ جب ہم کسی چیز کی ملکیت یا تعلق ظاہر کرنا چاہیں تو ہابن استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایکوزیٹو کیس لیتا ہے۔ zum Beispiel میرے پاس ایک سیب ہے، ich habe einen Apfel کیا تمہارے پاس وقت ہے، hast du Zeit ہمارے پاس ایک گھر ہے، wir haben ein Haus۔ جرمن زبان میں کچھ حالتیں ہیں جہاں اردو میں ہونا اور انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جرمن زبان میں ہابن استعمال کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہنگا ہابن بھوک لگنا، ich habe ہنگا مجھے بھوک لگی ہے، دوست ہابن پیاس لگنا، ich habe Durst مجھے پیاس لگی ہے، angst ہابن خوف زدہ ہونا، ich habe Angst مجھے ڈر لگتا ہے، glück haben خوش قسمت ہونا، du hast Glück تم خوش قسمت ہو۔ جرمن زبان میں ہابن کا استعمال بطور امدادی فعل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ماضی کے جملے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا ہے یا میں کھا چکا ہوں اور اس نے ایک خط لکھا، جرمن زبان میں یہ کام ہابن سے لیا جاتا ہے۔ یعنی روزمرہ کی گفتگو میں ماضی قریب کا ذکر کرنے کے لیے ہابن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھا لیا ہے تو جرمن زبان میں کہا جائے گا ich habe gegessen اس نے کتاب پڑھ لی ہے، er hat das Buch gelesen۔ خاص بات یہ کہ ہابن کے بعد آنے والا اسم اگر مذکر ہو تو اس کا آرٹیکل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر der Apfel بن جاتا ہے einen Apfel کیونکہ ہابن ایک ایکوزیٹو فعل ہے۔ یاد رہے کہ یہ تبدیلی صرف واحد مذکر میں ہوتی ہے۔ کہ فعل ہابن کا استعمال ماضی میں بات کرنے کے لیے دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، پریٹیریٹم اور پرفیکٹ، سادہ ماضی اور مکمل ماضی۔ پریٹیریٹم یعنی سادہ ماضی، یہ شکل عام طور پر تحریر، کہانیوں، اخبارات یا بہت عام گفتگو میں استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم کہنا چاہیں کہ میرے پاس تھا یا میں رکھتا تھا تو اس کے لیے گردان ہوتی ہے ich hatte میرے پاس تھا، du hattest تمہارے پاس تھا، er sie es hatte اس کے پاس تھا، wir hatten ہمارے پاس تھا، ihr hattet تم لوگوں کے پاس تھا، sie hatten ان کے پاس تھا، آپ کے پاس تھا۔ مثال کے طور پر میرے پاس وقت نہیں تھا، ich hatte keine Zeit ہمارے پاس ایک کار تھی، wir hatten ein Auto۔ اور پرفیکٹ یعنی مکمل ماضی میں یہ شکل روزمرہ کی گفتگو میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اسے بنانے کے لیے ہم ہابن کی موجودہ شکل پریزنٹ پلس پارٹیسپس وائی لگاتے ہیں۔ پریٹیریٹم میں ہاٹن کی خاص بات یہ کہ واحد غائب اور متکلم یعنی ich اور er sie es دونوں کے ساتھ ایک ہی لفظ hatte استعمال ہوتا ہے، اور تمام افعال کے ساتھ ہابن نہیں لگتا۔ اگر کوئی حرکت یعنی موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جیسے گیہن، کومن یا حالت کی تبدیلی جیسے einschlafen سو جانا کو ظاہر کرے تو وہاں ہابن کی بجائے
زائن بطور امدادی فعل استعمال ہوتا ہے۔